تو جب شادی کا ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا میں سید الطرفین وہ نجیب الطرفین سید خاندان میں سید گھرانے میں نے شادی کی ہے. یہ سید گھرانے سے آپ نے تو اپنے نکاح نامے میں ملک ڈانور اپنا قوم لکھوایا ہے, تو سید کا نجیب الطرفین کا یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا آپ کو یا آپ خود سے آپ نے بنوایا؟ دیکھیں ہم نے تو نکاح پہ بالکل سچ لکھوایا. اگر ہمیں جھوٹ لکھوانا ہوتا تو ہم نکاح پہ بھی سید دانیہ شاہ لکھواتے. تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے, ظاہر صاف پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ اس نے. اس وقت موجود ہوں اسی گاؤں میں جہاں پر دانیہ پلی بڑی, انہی کھیتوں میں گھومتی رہی, کام کاج کرتی رہی. ایک محنت کش کی بیٹی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنے سہانے خواب دیکھے, پھر کراچی تک کا سفر, کراچی کی روشنیاں دیکھیں, پھر کیا ہوا. پہلی ہم پروگرام میں بھی اسی چیزیں کچھ باتیں کر چکے ہیں. اب آج کے پروگرام میں ہم مزید کوئی نئی بات لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. جی دانیہ آپ بتائیں, آپ ان کھیتوں میں کھیلتی تھی, بچی تھی, یہ سارا پھر کراچی کی رنگینیاں کیسی لگیں؟ بس یہ کھیتی پیارے زیادہ لگتے ہیں, یہیں پہ میری زندگی گزری تھی. اب ان کو دیکھ کے مجھے میری بچپن یاد آ رہا ہے, میرے نانا ابو, میرا بچپن. بہت عزت کی زندگی اور بہت سکون کی زندگی. یہاں پہ بہت سکون ہے. اچھا, آپ نے جب فیصلہ کیا شادی کا, شادی آپ کی ہو گئی, اتنے گاؤں سے اٹھ کے لڑکی ایک اتنے سہانے خواب لے کے کراچی چلی گئی, تو پھر ان خوابوں کو چکنا چور کرنے میں جو کردار وہ سارا عامر لیاقت کا تھا جو آپ کا بھی کوئی حصہ تھا؟ نہیں, عامر لیاقت کا تھا. انہوں نے بہت غلط کیا میرے ساتھ, اور بہت بدتمیزی کی, اریٹیٹ کیا, بہت سی باتیں کی, مجھے غلط کہا, میرے کردار پہ انگلی اٹھائی. جب میں غلط تھی تو تم نے شادی کیوں کی؟ میرا سوال تو اس سے یہ ہے, جب میں غلط تھی تو تم مجھے اسی ٹائم ڈیورس دے دیتے, تم نے کیوں نہیں, مجھے کیوں جانا پڑا؟ نہیں انہوں نے. اچھا, پھر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی ملاقات ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں, تو آپ وہ بھی بڑا خوش تھا, آپ بھی ساتھ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی. تو عمران خان صاحب نے شادی کی مبارکباد دی آپ کو؟ جی, انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی تھی, اور اس کو یہ تک بھی کہا تھا کہ تمہیں تو میں جانتا ہوں, اس کا خیال رکھنا, یہ بچی ہے, معصوم ہے. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو کہا عمران خان صاحب نے؟ جی, عمران خان صاحب نے کہا ڈاکٹر عامر لیاقت کو. تو پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے کوئی جواب تھا؟ انہوں نے کہا جی جی رکھتا ہوں, ان سے آپ پوچھ لیں. تو پھر آپ کی بھی کوئی بات ہوئی عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ جب بیٹھی تھی ملاقات میں؟ نہیں, بس میں چپ بیٹھی رہ گئی, بس سلام کیا اور بس انہوں نے مبارکباد دی. باقی وہ باتیں کر رہے تھے, اچھا نہیں لگتا. اچھا دیکھیں ناظرین, مزید مزے کی بات ہے کہ جب عامر لیاقت صاحب گئے ہیں ملاقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس, تو عمران خان صاحب کو بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے کردار کا پتہ ہوگا, تو اسی لیے ڈاکٹر عامر لیاقت کو عمران خان صاحب نے کہا کہ عامر لیاقت میں آپ کو تو جانتا ہوں, یہ معصوم بچی ہے, اس کا خیال رکھنا. اب دیکھیں اس بچی کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہوئی, جو ان کے سارے معاملات ہیں, مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور آج بہت سی جو ویڈیوز ہیں جو فیک ویڈیوز بنا کر جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں دانیہ کو بدنام کرنے کے لیے. دانیہ تو ایک سادہ لوگ گھرانے سے تعلق ہے, اس کا غریب محنت کش یہ فیملی ہے, 4 یہ بہنیں ہیں, ایک اکلوتا بھائی ہے. ان کا اکلوتے بھائی کو بھی اب زندگی میں بڑی ساری مشکلات ہیں. میٹرک کے بعد اس نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی کیونکہ اس کو بھی ہراسمنٹ کی بہت سی دھمکیاں مل رہی ہیں. اب اس کی تعلیم کا ادھورا چھوٹ جانا, اس کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں آپ سب نے. تو دانیہ عامر لیاقت کی جس طرح انہوں نے ویڈیوز کوئی لیک کی ہیں, تو آپ کے پاس قسم کی ویڈیوز ہیں جو وہ آپ کو نشہ کرنے پر مجبور کرتا تھا؟ جی کرتا تھا, بہت زیادہ کرتا تھا. وہ سگریٹ کا نشہ آپ کو زبردستی دینے کی کوشش کرتا تھا, آئس کا تھا یا شراب کا تھا؟ تینوں کا تھا. اچھا, یہ جو نشہ کرتا تھا جس طرح آپ کہتی ہیں کہ وہ آئس یوز کرتا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت, تو اس کیفیت میں تو انسان 2-3 دن اس کو سکون نہیں آتا, نیند نہیں آتی, تو وہ اسی لیے آپ کو جاگنے پر مجبور کرتا رہا؟ جی بالکل ایسا ہی تھا, جاگنے میں مجبور کرتا تھا. کتنے دن وہ جاگتا تھا؟ تقریباً جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں میرے خیال سے وہ سویا نہیں ہے. اچھا, بالکل بھی نہیں سویا. نیند کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کرتا ہے؟ ہاں, نیند کی گولیاں کھا کے پھر تقریباً وہ بھی 4-5 کھائے تو آئے گی نیند, ورنہ نہیں آئے گی. ایک سے کام نہیں چلتا اس کا. اچھا, جی اتنی مقدار ہے؟ جی.
تو آپ کے ہاتھوں وہ کھاتا رہا، آپ سے لے کر وہ کھاتا رہا، یا خود سے یوز کرتا ہے آپ دیکھتی رہیں؟ میں صرف دیکھتی رہی، نہ میں نے اس کو کبھی کوئی میڈیسن دی اپنے ہاتھ سے، نہ کچھ دیا، وہ خود ہی کھاتا رہا. تو آپ کو الجھن تو آتی ہوگی، آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے کر لیا جس کا دیکھنے میں کردار اور ہے، ریئل میں اور ہے. بالکل صحیح بات ہے. پچھتاوا تھا؟ بہت بہت زیادہ، ابھی بھی پچھتاوا ہے، اور شاید رہے گا کہ میں نے غلط انسان کو اپنے لیے چوز کیا. لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی لائف میں صحیح انسان کو چوز کریں، دیکھ کے کریں. آج کل عامر لیاقت جیسے لوگ بہت ہیں اس دنیا میں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ سنبھل کے چلیں. جی، دانیہ سے آج دوسری ملاقات، آپ اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کچھ کیا ہے. مزید بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے متعلق جو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. دانیہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی عزت بھی بچاؤں اور عامر لیاقت کی بھی عزت بچاؤں، لیکن عامر لیاقت کی طرف سے جس طرح کی ویڈیوز فیک بنا کر، تصاویر بنا کر من گھڑت وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس پر دانیہ نے کہا کہ میں ابھی زبان نہیں کھولنا چاہتی کیونکہ کیس جو ہے میرا وہ عدالت میں ہے. اب عدالت میں کیس ٹرائل ہے، میرا کیس چلے گا، عدالت میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو، جو بھی فیصلہ عدالت کی طرف سے آئے گا اس کو میں منو عین تسلیم کروں گی. مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت سے میں نے شادی جو کی تھی وہ کسی لالچ کے ذریعے نہیں تھی کہ ایک اچھا انسان، مذہبی اسکالر سمجھ کر میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی. لیکن جب میں اس کی زندگی میں گئی ہوں تو شادی کے دوسرے دن ہی اس کا جو اصل روپ تھا وہ میرے سامنے آ گیا. اب مزید جو ہے حقائق جو دانیہ کے ساتھ اب انشاءاللہ اپنے چینل میں لے کے آتے رہیں گے. دانیہ جو ہیں وہ مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گی، ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی وہ چیزیں وہ شیئر کریں گی. میرا یوٹیوب چینل جو ہے میاں ظہور آفیشیل کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو ہے ویڈیوز وہ آپ تک پہنچتی رہیں گے. دانیہ شاہ اور میاں ظہور کا جو ساتھ ہے، اب ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتا رہے گا. جی اچھا، ایک دیہی علاقے سے اٹھ کے لڑکی کا کراچی جانا، پھر اتنی بڑی فیمس شخصیت کے ساتھ زندگی گزارنا، آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اس کے ظلم و زیادتیوں کے باوجود؟ بہت زیادہ کی، بہت حد سے بھی زیادہ کی. کوئی رسپانس نہیں آیا دوسری طرف سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آیا. ایک بچی، آپ کی عمر 18 سال، اس کی عمر 50 سال سے اوپر، تو پھر یہ سارا تلخ تجربہ کیسا رہا؟ بس بہت ہی برا رہا. کیا کہنا چاہیے مجھے اس میں. اور اس میں پھر جو اس طرح کے واقعات میں جب ایک لڑکی کے ساتھ، دیہی لڑکی، سادہ لڑکی کے ساتھ یہ واقعات ہو جائیں تو مزید ان کی پہلی بھی 2 بیویاں یہی رونا رو کر چلی گئی ہیں، تو پھر نئی جو ہماری نوجوان نسل ہے یا لڑکیاں ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی عامر لیاقت کے بارے میں خصوصاً؟ میں یہ دینا چاہوں گی کہ اس کے جھانسے میں تو بالکل نہیں آئے. صحیح ہے، اس کو کوئی، میں نے تو کوئی اس کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا. ایک عالم، اس نے عالم اپنے آپ کو شو کیا، لیکن بہتر وہ عالم نہیں تھا. اس نے عالم والا کوئی کردار میرے سامنے نہیں یوز کیا، لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ ضرور کیا، میڈیا کے سامنے ضرور اپنا یہ کردار کہا ہے کہ میں عالم ہوں. میڈیا کے سامنے تھا لیکن گھر میں کوئی عالم نہیں تھا. اس کے جھانسے سے اب نوجوان جو لڑکیاں، اب صاف ظاہر ہے جس طرح آپ نے ایک فیمس شخصیت سے شادی کی، آپ نے کہا کہ عامر لیاقت بہت، اس کا جو چہرہ تھا سکرین پہ کچھ اور نظر آ رہا تھا، اب آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا، کیا وہی عامر لیاقت تھا جو سکرین پہ نظر آ رہا تھا؟ نہیں، ریئل لائف میں بہت چینج تھا. جی. اچھا، اس میں وہ آئس کا نشہ کرتا تھا، پھر گھر میں تشدد کرتا تھا، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوگا کہ یہ اس طرح کے کرتا تھا. آپ کو توقع تھی کہ یہ عامر لیاقت جس سے میں پیار کرتی ہوں، جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا، وہ ایسا نکلے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میری فیملی کو میں نے بہت بعد میں بتایا تھا، جب مسئلہ بہت حد تک بڑھ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا، میرے رشتے کے قابل بھی نہیں تھا.